حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے فرار ہوئے، ایک قبطی کو مارا جو فرعون کا آدمی، اس کے ایک مارا اس کی ظلم کی وجہ سے اور وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے یہاں فرعون کے یہاں قتل کے منصوبے بننے لگے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اطلاع کی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر چل دیے، مدین پہنچے۔ وہاں دیکھا ایک کنویں کے اوپر لوگ پانی پلا رہے ہیں، کچھ بچیاں بکریاں لیے ہوئے ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں۔ ان سے پوچھا قال ما خطبکما، تم کیوں ایک طرف کھڑی ہوئی ہو، پانی کیوں نہیں پلاتی؟ قالتا ما نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ سب پانی پلانے والے نہیں چلے جائیں گے ہم پانی نہیں پلا سکتے۔ کیوں؟ مردوں میں نہیں گھس سکتے۔ پھر جب اتنا پردہ ہے تو آئی کیوں؟ کہا بابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، بھائی ہے نہیں، اس لیے مجبوری میں آئے ہیں، لیکن مردوں کے اندر گھس کے پانی نہیں پلا سکتے۔ یوسف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے کنویں پر جو بڑا پتھر تھا بھاری، اس کو اٹھایا جو 10 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، اور پانی نکال کے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ وہ گئی اور جا کے اپنے باپ سے کہا، ان کے باپ اللہ کے ایک نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام، جا کے بتایا آج ایسا نوجوان آدمی ہم نے دیکھا اور اس نے ہم پردیسیوں پر رحم کھایا اور ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اور اس کی نیکی کا یہ عالم، ایسی معصوم صورت کہ ہماری طرف عورت ہونے کی وجہ سے نظر جما کے چہرے پہ ہماری نظر نہیں کی، ہمیں نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، ہماری بکریوں کو پانی پلایا، ایسا نیک آدمی ہم نے دیکھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو قبر ہوئی، ایک بچی کو بھیجا چونکہ ان کے بیٹا نہیں تھا کہ اسے تو بلا کر لاؤ، ایسا آدمی تو اپنے یہاں بلانے کے قابل ہے، اسے بلا کر لاؤ۔ بچی آئی حیا کے ساتھ اپنا دامن چہرے پہ رکھے ہوئے تاکہ پردے کے لیے، آگے کہا کہ میرے ابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام چل دیے۔ اب یہ بچی آگے آگے چل رہی ہے لیکن دامن پنڈلی کا ذرا سا پھٹا ہوا ہے، ہوا چلتی ہے تو دامن الگ ہو جاتا ہے اور پنڈلی پہ نظر پڑ جاتی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی۔ جنگل ہے، بستی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، بلایا ہے، خود سے ساتھ نہیں ہوئے، کوئی کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں کہ کوئی کیا کہے گا کہ صاحب یہ پنڈلی کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے اس تعلق نے جو اللہ کے ساتھ ہے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک نامحرم لڑکی پر نظر پڑے، غیر اختیاری طور پر بھی پنڈلی پہ نظر پڑے۔ بچی سے کہا، لڑکی سے، کہ تم پیچھے آؤ میں آگے چلوں، میں آگے چلوں گا تم پیچھے چلو، اور جہاں رستہ موڑنے کی ضرورت ہو تم کنکری پھینک دو، زبان سے بھی نہیں کہنا، بلا وجہ غیر لڑکی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، اس لیے کنکری پھینکنا، میں ادھر کو مڑ جاؤں گا۔ اس طریقے پر باپ کے یہاں پہنچے۔ جب باپ کے یہاں پہنچے اور تعارف ہوا اور حالات کی اطلاع دی اور تھوڑا سا ذرا واقفیت ہوئی، اب ایک بچی اپنے باپ سے کہتی ہے شعیب علیہ السلام سے کہ ابا جی ہمارے کوئی بھائی تو نہیں ہے اور ہمیں ایک مزدور کی ضرورت ہے بکریاں چرانے ورانے کے لیے، اس سے اچھا مزدور کون ملے گا، اسے مزدور رکھ لو۔ اس لیے کہ مزدور کے لیے 2 چیزیں چاہیے، ایک تو امانت اور ایک قوت، دونوں چیزیں ہیں۔ قوت کا کیسے انداز ہوا بیٹی؟ کہا کہ اس طرح کنویں پہ اوپر سے اتنا بڑا پتھر اٹھایا اور ہماری بکریوں کو پانی پلایا، یہ تندرستی کی نشانی، اتنی بہادری۔ امانت کا کیسے پتا چلا؟ کوئی معاملہ تو تمہیں ان کا نہیں ہوا۔ کہا کہ امانت، ہماری بکریوں کو پانی پلایا لیکن نظر اٹھا کے ہم کو نہیں دیکھا، اس سے بڑی امانت اور کیا ہوگی؟ آپ نے مجھے بلانے کے لیے بھیجا، گفتگو کی، نظر نیچی کیے ہوئے گفتگو کی، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ راستے میں آئے، چل رہے ہیں اور دامن میرا ذرا ہٹ جاتا ہے تو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، کہا کہ تم پیچھے چلو اور میں آگے چلوں۔ اس شان سے یہاں آئے، یہ اس سے بڑھ کر امانت کیا ہوگی؟ جو آدمی تنہائی کے اندر بھی غیر عورت پر نظر ڈالنا نہیں چاہتا اور غیر اختیاری طور پر بھی اس کو گوارا نہیں کرتا۔ جب باپ نے یہ دونوں خوبیاں سنی، باپ نے کہا کہ یہ ملازم بنانے کے قابل نہیں، یہ تو داماد بنانے کے قابل ہے، اور کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہ میں اپنی ان بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اجنبی آدمی اس طرح اپنے گھر سے کس طرح بھاگے بچ کر، لیکن وہاں قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں اور یہاں شادی کا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعلق۔
جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے کیسی اس کے لیے تنگیاں آئے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بناتا ہے. وہاں شادی ہو رہی ہے اور نبی کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ نبی کی بیٹی نکاح میں دے رہے ہیں. جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے بناتے چلے جاتے ہیں.